العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز دور خلافت عمر میں ہوا۔ بعض صحابہ اکرام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کی اپنی ایک مکمل تہذیب ہے جو بہت ممتاز ہے، اس لیے اسلام کے ماننے والوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو قبول کیا اور پھر باہم مشورہ اس بات کے لیے ہونا طے پایا کہ اسلامی سال یا تاریخ کا آغاز کب سے ہو، اس لیے کہ واقعات بہت ہیں اور ہر واقعہ اپنے آپ میں ایک روشن باب رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک مستقل تاریخ ہے جو بہت بہت روشن ہے اور بہت سبق آموز ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھا گیا کہ یہ بتائیں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس تاریخ اور کس واقعے سے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ہو، حضور کی جو پیدائش کی تاریخ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی آمد کا جو دن ہے، اس دن سے ہو۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نبوت کے واقعے سے اسلامی سال کی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ رسول پاک نے مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت جب کی تب سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ فاروق اعظم نے اس تیسری رائے کو بہت پسند کیا اور اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا ہجرت کے واقعے سے، جو اپنے آپ میں اہل دنیا کے لیے ایک مستقل سبق رکھتا ہے اور اہل اسلام کے لیے تاریخ کے بہترین اوراق اور ان میں روشن ابواب رکھتا ہے۔ یہ ہجرت کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ 13 سال ہے رسول پاک کی نبوت کے بعد کے زمانے کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور آپ کی آغاز نبوت سے ہجرت تک 13 سال ہیں، جن کو مسلمانوں نے بڑے مشکل دور سے گزر کے اپنے وقت کو کاٹا اور ان سالوں کو مکمل کیا۔ چنانچہ تیرہ سال مظلومیت کی زندگی گزارنے کے بعد آخر کار اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جبریل امین ایک پیغام لے کے آئے، اب آپ کو مکہ چھوڑنا ہے، اب آپ کو مکہ چھوڑنا ہے اور آپ کو ہجرت کر کے مدینے جانا ہے۔
اس زمانے میں وہ مدینہ نہیں تھا، اس زمانے میں وہ یثرب تھا۔ اس طرح مکے کی اس تاریک رات کے بعد مدینے میں اسلام کی ایک نئی صبح اور نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا تھا، جس کا زمانہ 13 سال کی طویل مدت پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں نے بہت سے مسائل برداشت کیے۔ مکے کی زمین ان کی اپنی زمین تھی، لیکن ان پر تنگ کر دی گئی۔ مکے کی زمین پر جو مسائل ان کے ساتھ کریٹ کیے گئے وہ بہت ناگفتہ تھے۔ جو مسائل ان کے سامنے لائے گئے وہ انتہائی دشوار گزار راہوں کے تھے، لیکن مسلمانوں کے صبر و تحمل کو سلام، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو سلام، حب رسول کو سلام۔ ان کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا، ان کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر کا وجود مسعود تھا، وجود مبارک تھا۔ وہ جب اپنے آپ پر کوئی ستم پاتے تو رسول پاک کا دیدار کرتے، ان سے یہ معلوم کرتے اس درد کا مداوع کیا ہے، اس کا مرہم کیا ہے۔ جیسے آپ آل یاسر کے قریب سے گزر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اصبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو، اللہ تم کو اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت، اللہ کے پاک پیغمبر کا دیدار اور ان کے اس چہرے انور کی وہ روشن کرنیں حضرات صحابہ کو میسر تھیں، عطا تھیں، جس کے نتیجے میں ان کے ایمان کو ایک ایسی قوت حاصل تھی کہ وہ بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرانے کو اپنے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اسی مکے کے 13 سالہ دور میں مظلومیت کی انتہا کو پہنچنے والی ایک خاتون عورت ذات، جس کے حوصلے میں پروردگار نے بہت زیادہ قوت نہیں رکھی ہے، اس حوالے سے کہ وہ دشمن کے نرغے میں پھنس جائے، دشمن اس پر تشدد کرے، دشمن اس پر ستم ڈھائے اور وہ اپنے آپ میں استقامت کی پہاڑ بن کر کھڑی رہے، لیکن ہے ایک ایسی خاتون جس کی عمر 90 سال ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ ادھر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، نیزے اور برچھے مارے جا رہے ہیں، کوڑوں کا تو اندازہ کیا کیا جائے، اور بقیہ سب تشدد کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان کو کیا شمار کیا جائے۔ اب انتہا کو پہنچا ہے ابو جہل، اور یہ کہتا ہے سمیہ دونوں ٹانگوں کو پکڑ کے چیر ڈالوں گا یا چھوڑ دے محمد کا دین اور لوٹ آ۔ یہ 90 سال کی بوڑھی مائی جسے محمد الرسول اللہ کے دیدار کی سعادت حاصل ہے، یہ مکے کے اسی 13 سال کے مظلومیت کے زمانے سے گزر رہی ہیں۔ اسے پتہ ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ جانتی تھی محمد کے نام پہ مٹنا، یہ جانتی تھی محمد کے نام پہ جان دینا، یہ جانتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر موت دے دی گئی تو یہ ابدی زندگی کا ایک بہترین راستہ ہوگا۔ چنانچہ سیدہ سمیہ نے علی الاعلان کہا کہ تو سمیہ کے جسم سے روح تو کھینچ سکتا ہے، جان تو نکال سکتا ہے، سمیہ کو زندہ لاش، سمیہ کے زندہ وجود کو مردہ وجود میں تبدیل تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ کو کسی بھی صورت چھوڑ دیا جائے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 13 سال بڑی مشکلات کے دور سے گزر کے صحابہ ایک نئی صبح کا آغاز دیکھ رہے ہیں، اور وہ نئی صبح کا آغاز مستقل اپنے ساتھ ایک غم لیے ہوئے ہے، اور وہ غم یہ ہے کہ مکہ چھوڑنا ہے، مدینے جانا ہے، آپ کا مستقل شہر، آپ کی مستقل زمین، آپ کا مستقل خطہ، آپ کا مستقل علاقہ،
جہاں آپ پیدا بھی ہوئے ہیں، جہاں آپ کا بچپن بھی گزرا ہے، جہاں آپ کی جوانی بھی گزری ہے، جہاں بعد کے کچھ سال بھی گزرے ہیں، اور بعض صحابہ وہ جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، جن کی یادیں ابھی مکہ مکرمہ سے بہت دیرینہ تعلقات پر وابستہ ہے۔ ان میں ابو بکر بھی ہیں، ان میں عمر بھی ہیں، ان میں عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں کہیے کہ صحابہ کرام کے قافلے کے وہ لوگ، وہ رؤسا بھی شامل ہیں جنہوں نے مکے کی زمین پر اپنا تجارتی عنوان سے ایک وجود بنایا تھا، مکے میں بڑے تاجر کی حیثیت سے متعارف ہوئے تھے، سب کچھ چھین لیا گیا تو خوشی بھی ہے، نئی صبح کا آغاز بھی ہے، اور مستقل ساتھ ایک غم بھی لگا ہوا ہے۔ مکہ چھوڑ دینا ہے، صحن حرم چھوڑ دینا ہے، کعبۃ اللہ چھوڑ دینا ہے، اس زمین کو چھوڑ دینا ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس زمین کو چھوڑ دینا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس زمین کو چھوڑ دینا ہے جس کے لیے کہا گیا بیتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اس زمین کو چھوڑ دینا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ قرآن بولتا ہے حرم کی سرزمین کے لیے، اس صحن حرم کے لیے، اس کعبۃ اللہ کے لیے ایک بار جبین نیاز جھکاؤ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک غم، ایک مستقل بڑے غم کے ساتھ اس دھرتی کو چھوڑنا ہے ایک نئی صبح کے لیے، اور ہجرت کرنا ہے اس زمین سے اس زمین پر جہاں اللہ کا حکم ہے۔ یوں ہجرت کے واقعے سے مسلمانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں، ایمان کی حفاظت، دین پر استقامت، اللہ پر توکل، ایثار و قربانی اور حکم الہی کی بجا آوری کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، اس نوع کے سبق رسول اللہ کو، آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ بالآخر یہ کہ ادھر ہجرت کا پلان تیار کیا جا رہا ہے، ادھر حضور پاک کو ہجرت کرنی ہے، ادھر کفار مکہ رسول اللہ کی دعوت سے اس درجے پریشان ہوئے کہ ان کو لگ رہا ہے، ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ اب اور کچھ دنوں میں سارا مکہ محمد کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، اور کیوں نہ ہو محمد عالمگیر ہیں، ہماگیر ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محمد تو ہر ایک کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ مکے کے مشرکین نے ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے، یعنی ان کے اپنے ذہن پر حاوی جو خیالات تھے اس خیال کی روشنی میں یہ جملہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو مٹانے کا منصوبہ بنایا، منصوبہ بندی کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس واقعے کو بھی یاد کیجئے جب کہ کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں، وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے مضبوط تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو اور منصوبہ بندی کو ناکام کیا۔ انہوں نے جو پلان تیار کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ، مکے کے سرداروں نے رسول اکرم کے قتل کے لیے خفیہ مشورے کیے،
انہوں نے بیٹھک بلائی، کابینہ سجائی، میٹنگ کی اور یہ ریزولوشن پاس کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو محمد کو قتل کرے اس کو انعامات کی بارش ہوگی اور وہ سنبھالے نہیں سنبھال پائے گا جتنے انعامات اس کے حصے میں آئیں گے۔ چنانچہ زندہ یا مردہ کسی بھی حالتوں میں پکڑنے کے لیے ابو بکر اور اس کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاری بھی ہو تو ابو بکر جیسی۔ کفار مکہ نے پتہ لگایا، یقین کی دنیا تک پہنچے ہوئے تھے، یہ کہہ رہے تھے یہ ہو نہیں سکتا ابو بکر محمد کسی راہ سے گزریں اور ابو بکر ان کے ساتھ نہ ہو۔ چنانچہ کہا کہ محمد اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہ ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر 200 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے، 200 اونٹ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے مکے کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد منتخب کیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر کوئی ایک فرد یا ایک خاندان ہی شریک ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اس سے بآسانی بدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر سارے مکے کو شریک کر لیا جائے تو پھر بدلہ لینا، یہ منصوبہ بندی تھی، ان کی پلان تھا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ تنہا عبد مناف بدلہ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا منصوبہ میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ قتل کیا جائے، دوسرے یہ کہ مکے کے ہر قبیلے کا ایک فرد لیا جائے، اور تیسرے یہ کہ اندھیری رات کا انتخاب انہوں نے کیا، اور چوتھے یہ کہ انہوں نے 200 اونٹ بطور انعام رکھے، اور پانچواں یہ کہ جو نشانات کا پتہ لگاتے ہیں، آج کے دور میں کتے بلائے جاتے ہیں، وہ بھی کتے ہی تھے، کسی کتے سے کم نہیں تھے وہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے مشن میں لگے ہوئے تھے۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے لگے ہاتھوں، صبح قیامت تک جو محمد پر زبان بکے کھولے وہ انہی کتوں کی صف کا حصہ ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ کتا ہی ہے، جانور ہی ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محسن انسانیت پر اور انسانیت کے اس ہادی کے لیے، انسانیت کے اس رہبر کے لیے کہ اگر مسٹر میرولیم کتاب لکھتا ہے تو دنیا کی بڑی 100 شخصیات کو جمع کرتا ہے، اور سب سے پہلے سب سے اول نمبر پر جس شخصیت کو رکھتا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا تم نے عیسیٰ کو نہیں رکھا، تم نے موسیٰ کو نہیں رکھا، تم نے آدم کو نہیں رکھا، اور بہت سے لوگ، رستم کو تم نے اس میں شامل کیا ہے، حاتم طائی کو تم نے ان سب کو نہیں رکھا، محمد ہی کو کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا میں نے محمد کے دن اور رات کو یکساں پایا، حال اور قال کو یکساں پایا، زبان اور قول اور فعل کو یکساں پایا، ظاہر اور باطن کو یکساں پایا، میں نے محمد کی بات میں کہیں تضاد نہیں پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ماہر سراغ رساں بلائے گئے، انہیں بھاری معاوضے کا لالچ دیا گیا تاکہ نقوش قدم دیکھ کر کھوج لگائیں اور آپ کے ساتھی کدھر گئے اس کا پتہ لگایا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اس فن کی بنیاد پر جو فن ان کو حاصل تھا، نشانات کا پتہ لگاتے 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 غار سور تک پہنچے، اور حیرت سے کہنے لگا، ان میں سے ایک آدمی تھا کرز بن علقمہ نام کا، وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا کہ یہاں پہنچ کر نشانات ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے آگے کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ دائیں گئے بائیں گئے، پہاڑ کے اس پا کہاں گئے نہیں معلوم، اور عقل کے اندھے یہ تیری پرواز تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی پرواز ہے، صبح قیامت تک محمد کی پرواز تک پہنچتا کون ہے؟ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، شعر سماعت کریں، کسی نے کیا کمال کہا ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور پپو چاند پہ جا کے خوش ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سنیے، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں،
مہتاب، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، پھر سنیں، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے، مٹی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور آؤ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم کو پتہ چلے گا کہ اس بلندی پہ پہنچ کے کیا کچھ ملتا ہے۔ چنانچہ ان کی ان منصوبہ بندیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور پروردگار نے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر ان کی تھی، ایک منصوبہ ان کا تھا، ان کی سازش تھی، خدا کی تدبیر تھی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ مستحکم تدبیر کرنے والا ہے، اللہ سے بہتر منصوبہ بندی کوئی نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ اس کے برعکس اب میں آج کے پیغام کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کرنا، بہت قیمتی بات ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول نے بھی اس موقع پر منصوبہ بندی کی، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے نہیں کی، وہ اللہ نے کی، اس لیے کہ محمد جو کہتے ہیں سب اللہ کا کہتے ہیں، اپنا تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، محمد وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، محمد اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کا اہتمام کرتے رہے نام آنے پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا کہ لمحوں میں آپ کو مکے سے مدینہ پہنچا دیا جائے تو کیا اس نے معراج نہیں کرائی تھی؟ ارے بولو نا، کیا اس نے معراج نہیں کرائی تھی؟ ابھی تو دروازے کی کنڈی کی وہ زنجیر بھی ہل رہی ہے کہ محمد گئے تھے تو آ گئے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آن کے آن مکے سے مدینے پہنچا دیا جاتا، لمحات میں یہ سفر کر دیا جاتا؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے سامنے محمد کے لاڈلے امتی تھے، وہ تھے جن کے لیے 23 سال محمد الرسول اللہ جانفشانی سے گزرے ہیں، وہ تھے جن کے لیے طائف میں پتھر کھا کر حضور پاک نے یہ گوارا نہیں کیا کہ زبان سے ان کو بد دعا کر دی جائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے ان کی نسلیں مجھے پہچان لیں گی۔ حضور پاک نے اپنی زبان مبارک سے بد دعا نہیں کی، اللہ کے پیش نظر یہ بات تھی، میرا لاڈلا جن کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے میرے بھائیوں سے جلدی ملا دیجئے۔ صحابہ اکرام میں حضرت ثوبان موجود ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کس کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے بھائیوں سے جلدی ملا دیجئے؟ تو حضور نے فرمایا ثوبان، حضرت ثوبان نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا ثوبان تم میرے صحابی ہو، پھر آپ کس کے لیے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ پھر آپ نے فرمایا ثوبان وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے، اتنی محبت کرتے ہوں گے، اگر ان کو یہ اختیار دیا جائے وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کریں، ثوبان مجھے ان سے امید ہے وہ میرے دیدار کی خاطر اپنی اولادوں کو بیچ ڈالیں گے۔ اللہ کے پیش نظر تھا محمد الرسول اللہ کی امت کا یہ طبقہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے بھائی جس نبی نے یہ امیدیں لگائی ہیں، آج آپ کی بھارت کی سرزمین پر اس نبی کی شان میں پچھلے 2 مہینے میں لگاتار دوسری مرتبہ گستاخی کی گئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بھارت کا مسلمان اس قدر بے حس ہو چکا ہے۔ آپ کے میرے پاس وقت ہے اپنی لڑائیاں لڑنے کا، وقت ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا، وقت ہے ایک دوسرے کو سب و شتم کرنے کا، گالیاں دینے کا، مسلک کی تفریقات کو بڑھانے کا۔ اگر وقت نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کے ناموس کے لیے اٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے جب رسول پاک آپ سے پوچھیں گے میری توہین کی گئی، تمہارے پاس کچھ ہو سکا، تم کچھ کر سکے؟ کیا جواب دیں گے اگر حضور پاک علیہ السلام کے اس نابینا صحابی
عبداللہ ابن ام مکتوم نے پوچھا میں تو نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، میں یہ گوارا نہ کر سکا کہ حضور کو مدینے میں کوئی گالی دے۔ ظالمو تم پہ تو آنکھ موجود تھی، جسم موجود تھا، توانائی موجود تھی، اسباب موجود تھے، حالات موجود تھے، طاقت موجود تھی، کثرت تعداد موجود تھی، پھر تم کیوں کر گوارا کر گئے کہ محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو؟ آپ کے پاس اپنے مسائل سے نپٹنے کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو حضور کے ناموس کے لیے اٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کس منہ سے جھنڈیاں لگاتے ہو، کس منہ سے 12 ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہو، کس منہ سے سبیلے لگاتے ہو، کس منہ سے اپنے آپ میں محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اور ظالموں برابر کے شریک ہیں ہم، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی جماعت اسلامی کا فرد، مر گئے سارے شیعہ، مر گئے سارے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے مسلک کے لوگ، سب کی آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہے، کوئی ایک کھڑے ہو کر حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اس پہلو پر آ کر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امتیاز جلیل نے رام گیری کے خلاف ریلی نکالی تو کمینے سیاست بتانے لگے، مخالفت کرنے لگے۔ تم نے دل میں جھانک کے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں سیاست کا پیمانہ موجود تھا؟ تم نے حکم کیسے لگایا؟ اگر اسے ایک اللہ کے بندے نے تمہیں قیامت میں محمد کی عدالت میں پکڑا، انہوں نے آپ کے ناموس پر اٹھنے پر میری نیت میں شک کیا تھا، تو تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تمہارے نیتا جیل میں بند ہو، تمہاری لیڈرشپ جیل میں بند ہو، تمہاری محبت کی دکان پہ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، کانگریس پارٹی کے سپریم لیڈر پر آنچ آئے، اس کے تمام مسلم لیڈر بلک اٹھتے ہیں۔ تم کو محمد الرسول اللہ کا ناموس نہیں دکھتا؟ عام آدمی پارٹی کے کیجریوال پر مصیبت آئی، مسلم لیڈرشپ دلی میں چیخ اٹھی، تم کو حضور نہیں دکھتے؟ اکھلیش کی پارٹی کے جتنے مسلم لیڈر ہیں سب کے سب اس پر کوئی آنچ آئے چیخ اٹھتے ہیں، تم کو محمد کا ناموس نہیں دکھتا؟ مر گئی ساری مسلم لیڈرشپ، ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں اٹھ کے یہ کہے کہ ہم سب کچھ گوارا کریں گے۔ یہ بات منظور نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ پر آنچ آئے۔ یہ پھرتے جم کرتے ہوئے، سپلیمنٹ کے ڈبے پیتے ہوئے آوارہ سانڈ کسی مطلب کے ہو تم؟ کوئی غیرت ضمیر ہے؟ بھلائے پھرتے ہو اپنی بوڈیاں، کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کچھ ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے، میرے آپ کے وجود پہ لعنت ہے۔ یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک حرام نسل کا انسان، کمبخت ملعون، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ڈوب مرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو سبق لے کے آیا ہوں منصوبہ بندی، پھر کہہ رہا ہوں 25 کا الیکشن آ رہا ہے، مجھے سیاسی مت سمجھنا، میں سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن یہ حضور کی زندگی کا ایک اہم سبق ہے۔ منصوبہ بندی کرو، ایسے لوگوں کو سامنے لاؤ لیڈرشپ میں جن میں حضور کی محبت کا ایسا جنون ہو کہ ایک لفظ گوارا نہ کر سکیں۔ کیسے کیسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں آپ؟ سن لیجئے، سیرت کا بنیادی سبق ہے۔ نبوت کے 12ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل تقریباً 2 سال پہلے ہی منصوبہ بندی فرمائی۔ جب مکے میں دعوت کی راہ میں رکاوٹیں بڑھنے لگیں تو آپ کو ایک پناہ گاہ کی فکر لاحق ہوئی تاکہ وہاں رہ کر دعوتی سرگرمیوں کو تیز کیا جائے۔ جب بھی حج کے موقع پر کوئی قافلہ آتا تو آپ اس سے ملاقات کرتے اور تعاون کی درخواست کرتے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول موسم حج میں لوگوں سے ملاقات کرتے اور فرماتے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے، کیونکہ مجھے قریش نے اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ اس طرح سے آپ نے منصوبہ بندی کی، پلان تیار کیا، اور آپ اس سب کو پچھلے 2 سالوں سے کر رہے تھے۔ اور وہ پھر وہ پوائنٹس آ جاتے ہیں جو حضور پاک نے ہجرت کے موقع پر منصوبہ بندی کرتے ہوئے پلان تیار کیا۔ پہلا کام، حضرت ابو بکر کو اس سفر کی اطلاع دینے کے لیے دوپہر کے وقت گھر سے نکلے، جو عام طور پر عربوں کے قیلولے کا وقت ہوتا ہے۔
تاکہ دشمن یہ پتہ نہ لگا سکے کہ محمد اس وقت کہاں، کیوں، کس مشن کے تحت جا رہے ہیں۔ وقت کون سا منتخب کیا؟ اجی بولے، دوپہر کا۔ دوسرا، جب آپ گھر سے نکلے تو آپ نے اپنے کپڑے کو، اپنے چہرے انور کو کپڑے سے ڈھک لیا تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ تیسرے، جب آپ حضرت ابو بکر کے گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا غیر متعلق افراد کو یہاں سے دور کر دو تاکہ کسی کو اس راز کا پتہ نہ چل جائے۔ یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور ہمارے واٹس ایپ کے ڈھکن پلان کرنا ہے، انہیں منصوبے تیار کرنے، واٹس ایپ پہ گروپ پہ میسج چھوڑ رہے ہیں۔ ارے بے وقوفو، یہ یہود کا مشن ہے، تم واٹس ایپ پہ ایکٹیو بعد میں ہوتے ہو، تمہارے راز کھل پہلے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر رہ کر جنگ لڑ سکو گے؟ مطلب ہی نہیں بنتا۔ اسے موبائل کو تہ میں ڈال دو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، اس سے نکلو، اس پر رہ کر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا فوٹو کھچوا کے، بھیڑ اکٹھا کر کے، ویڈیو بنوا کے آپ کچھ کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، چائے پاپے کھائیں گے صبح میں، بس باقی کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جتنے غیر متعلق افراد ہیں سب کو نکال دو، کوئی نہ ہو تاکہ راز پتہ نہ چلے۔ چوتھی بات، ابو بکر کے پاس پہنچ کر آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کو حکم الہی سے باخبر کیا بلکہ سفر کا مکمل کامیاب منصوبہ بتایا اور بنایا۔ اس سفر کے لیے ابو بکر پہلے سے تیار تھے اور کچھ تیاری انہوں نے کر رکھی تھی۔ چنانچہ آپ کی بہترین منصوبہ بندیوں میں یہ تھا کہ آپ نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کر رکھا تھا، ایک اپنے لیے اور ایک رسول اکرم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 مہینے پہلے سے ان کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے پہلے سے۔ اور 5000 درہم بھی آپ نے اس سفر کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ یہ سب کچھ ابو بکر لگا رہے ہیں، پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا۔ 5واں، سفر کا منصوبہ طے کرنے کے بعد آپ گھر آئے۔ اہل مکہ کی بہت سی امانتیں آپ کے پاس ہوتی تھیں، تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ میری حضرمی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا، اور ساتھ ساتھ آپ نے ضمانت دی علی تمہیں دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ علی کے یقین کو سلام ہے، وہ بستر پہ اس گہری نیند کے ساتھ سوئے کہ شاید اس سے پہلے علی ایسی نیند نہ سوئے ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یقین کامل تھا محمد کی بات کا حرف حرف سچا ہے۔ چھٹے یہ کہ اللہ کے رسول نے سفر ہجرت کے لیے رات کے اندھیرے کا انتخاب کیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، یہ منصوبہ ہے۔ 7ویں، رات کے ابتدائی حصے میں اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، اور رات کا ایک طویل حصہ گزار کر جب چہل پہل تھم گئی، راستے سنسان ہو گئے اور لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، تب آپ مکے سے روانہ ہوئے۔ 8ویں، ابو بکر کے گھر سے نکلنے میں آپ نے پوری احتیاط سے کام لیا۔ مین دروازے سے، صدر دروازے سے نہیں نکلے، پیچھے دروازے سے نکلے، اور پھر جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تو مدینے کی طرف جانے والے عام راستے کو آپ نے چھوڑ دیا بلکہ جنوب کا راستہ اختیار کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پتہ چلے گا تو نکلیں گے عام راستے پر، اور ہم ادھر سے غیر عام اور غیر مانوس راستے سے جائیں گے تو لمبا نکل جائیں گے۔ اور 10واں یہ کہ مکے سے نکل کر آپ نے غار سور کا رخ کیا، اور یہ غار مکے کے جنوب میں ایک غیر معروف راستے پر پہاڑی کی اونچائی میں واقع ہے۔ کاش آپ اپنی آنکھ سے اس غار کو دیکھ آتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ آج جب جتنا مشکل ہے تو کل 14.5 صدی پہلے کتنا مشکل ہوا ہوگا۔ اور پھر آپ نے غار سور میں قیام کے دوران منصوبہ بندی کی شکل میں 11واں پوائنٹ یہ چھوڑا کہ آپ نے ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کے ذمے یہ کام سونپا کہ تم دن بھر کفار مکہ کے ساتھ رہو گے، ان کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھو گے، ان کی ایکٹیویٹی پر منصوبہ بندی کرو، تم کو خبر ہونی چاہیے تمہارا دشمن کیا کر رہا ہے، اس منصوبہ بندی پر اغیار عمل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہمارے اپنے لوگوں میں آپ کو مخبر مل جائیں گے، ہمارے آپ کے اپنے لوگوں میں آپ کو دلال مل جائیں گے، آپ کی خبریں باہر ہو سکتی ہیں، ان کی خبریں آپ تک نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا دن بھر ان پر نظر رکھو گے اور رات میں آ کر خبر دو گے۔ وہ رات کے ابتدائی حصے میں آپ کے پاس آتے، فجر سے پہلے مکہ پہنچ جاتے۔ اور 12واں پوائنٹ یہ کہ آپ نے حضرت اسما
بنت ابو بکر کے ذمے لگایا کہ تم کھانا پہنچاؤ گی رات کے وقت غار میں. اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کمال تھی، کمال بچی تھیں. ایک مرتبہ کھانا لے کے گئیں ان 3 دنوں میں، تو ابو جہل نے پکڑ لیا اور پکڑ کے حضرت اسماء کو ایک زور سے مارا. ان کا سر ایک پتھر پہ لگا. وہ اسی حال میں گئیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، نسبتی بہن ہے، حضرت عائشہ کی بہن ہے، حضور کی نسبتی بہن ہے. آپ نے فرمایا اسماء یہ کیا ہے؟ تو وہ آپ دیدہ ہو گئی، بچی تھی، جذبات پر قابو نہ پا سکیں، رونے لگی. حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ابو جہل ملا تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اسماء تجھے ضرور پتا ہوگا تمہارے بابا کہاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں تمہارے بابا ہوں گے وہاں محمد الرسول اللہ ہوں گے. تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے انکار کیا. اس انکار پر اس نے تشدد کیا. پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول زور سے مارا، میرا سر پتھر پہ لگا. اسماء کے جذبات دیکھیں. حضرت اسماء نے کہا اپنے وجود اور جذبات کو سمیٹ کے، آقا میں نے اس سے کہہ دیا اسماء اپنی جان دے سکتی ہے، اپنے محمد کو تجھے نہیں دے سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا یہ کہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان سے کہہ دیا تھا کہ صبح سویرے 2 بکریاں لے کر مکے سے نکلیں، تاکہ یہ لوگ رات میں گئے، عبداللہ گئے اور حضرت اسماء گئیں، تو آپ کے جو غلام تھے ان سے آپ نے منصوبے کے طور پہ کہا کہ تم صبح سویرے نکلو اور صبح سویرے نکل کر یہ کام کرو کہ عبداللہ اور اسماء بنت ابو بکر کے جو پیروں کے نشان ہیں ان پر بکریوں کو چلا دو، تاکہ ان کے نشانات مٹ جائیں اور شک واقع نہ ہو. اور پھر یہ کہ 14ویں نمبر پر آپ نے لوگوں کی نظر سے بچنے کے لیے مدینے کے عام راستے سے ہٹ کر بحر احمر کے ساحلی راستے کا انتخاب کیا. اور 15ویں یہ کہ اس غیر معروف راستے میں بہت سے یعنی لٹنے کا قوی امکان تھا، اس لیے آپ نے ایک ماہر راہگیر کی آپ کو ضرورت تھی جو امانت دار بھی ہو، اس لیے عبداللہ بن ارقد کی خدمات حاصل کی گئی. یہ ہجرت کے موقع پر آپ کی منصوبہ بندی ہے، آپ ایک پلان کر رہے ہیں، آپ ایک نظام بنا رہے ہیں، آپ ملک کو فتح کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک دوسری زمین پر جانا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ساری دنیا کے اختیارات محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں ہیں. وہ چاہتے تو معراج کی طرح مدینے پہنچ جاتے، لیکن نہیں، امت سامنے تھی، کل جب مشکل میں ہوگی تو کیسے کرے گی؟ منصوبہ تیار کر کے دیا. چاہتے ہو تمہارے اجتماعی مسائل خیر و خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچے، چاہتے ہو انفرادی مسائل خیر و خوبی کے ساتھ تکمیل کو پہنچے، چاہتے ہو تمہارا دین سربلند ہو، تو منصوبہ بندی کرو، پلان کرو، منظم رہو اور سسٹم کے ساتھ چلو. جو لوگ سسٹمیٹک ہوتے ہیں، جو منظم ہوتے ہیں، پری پلان چلتے ہیں، انہیں کوئی ناکام نہیں بناتا. بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہو، بڑے بڑے جلسے کرتے ہو، بڑی بڑی سبھائیں کرتے ہو، ان کی کرنے سے پہلے ان کے منصوبوں کو لیک کر دیتے ہو. اخبار میں چھپنا ضروری سمجھتے ہو، فوٹو کھچوانے کو فرض سمجھتے ہو. جو قومیں چھپنا ضروری سمجھتی ہوں وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. چھپنے سے بہتر چھپنا ہے. پلان کرو، منصوبہ کرو. 2025 کا الیکشن ہے، منصوبہ بندی اختیار کرو. ایسے لوگوں کا انتخاب اسمبلی کے لیے کرو جو تمہارے دین کی آبرو اور تمہارے وجود کے تحفظ کی لڑائی لڑ سکے. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو ہجرت نبوی کے اس اہم سبق منصوبہ بندی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.